سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیل بایولوجی بیسیکلی ہم کہتے کس کو ہیں. سیل بایولوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسٹڈی آف سیلز از کالڈ سیل بایولوجی. اسی کو ہم سیلولر بایولوجی بھی کہتے ہیں یا ہم اسی کو سائٹولوجی کہتے ہیں. سیل کیا ہے؟ سیل ایک لیٹن اوریجن کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اسمال روم. یعنی یہ بیسک اسٹرکچرل فنکشنل اینڈ بایولوجیکل یونٹ ہے تمام نون آرگنزمس کا. اس میں ہم سیل کے اسٹرکچر کو، اس کے فنکشن کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، جس میں ہم جو سیل کے اندر موجود تمام تر آرگنلز ہیں اس کی تفصیل دیکھیں گے، ان کا فنکشن کیا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ ٹپیکل سے سیل کے اسٹرکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ آرگنلز ہوتے ہیں جو میمبرین باؤنڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر سائٹوپلازم موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو یوکریوٹک سیل ہے اس میں میمبرین باؤنڈ آرگنلز ہوتے ہیں، جبکہ پروکریوٹک سیلز میں ایسا نہیں ہوتا. ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ فردر لیکچرز میں دیکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سیل کی ڈسکوری ہے وہ کس طرح سے ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ سیلز بہت اسمال ان سائز ہوتے ہیں ان موسٹ آف دی کیسز، اور اس وجہ سے انہیں مائکروسکوپ کے بنا نہیں دیکھا جا سکتا. تو سب سے پہلے 13th سینچری میں اسپیکٹیکلز جو تھے وہ یورپ میں بنائے گئے، اور پہلی جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ تھی جس میں 2 لینس یوز ہوئے تھے، ڈبل لینس، وہ کنسٹرکٹ ہوئی تقریباً 16ویں صدی کے اینڈ پہ. مڈ 1600 میں ایک کچھ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے مل کے ایک ہینڈ میڈ مائکروسکوپ بنائی، اور اس ہینڈ میڈ مائکروسکوپ کے بعد یہ ہوا کہ ورلڈ کو ان مائکروسکوپک چیزوں کا بھی اندازہ ہوا جو کہ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھی جا سکتی تھیں. سیل کی ڈسکوری میں جو بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ سر رابرٹ ہک کا بنتا ہے، کیونکہ وہ ایک انگلش مائکروسکوپسٹ تھے اور ایٹ ایج آف 27 انہیں کیوریٹر کی پوزیشن جو تھی رائل سوسائٹی آف لنڈن انگلینڈ میں ملی تھی. ہک نے آبزرو کیا کہ جو پلانٹ ہے اس کا ڈیڈ پلانٹ ٹیشو کے اندر جو سیلز ہیں ان کے باہر ایمپٹی سیل وال موجود ہوتی ہے جو بیسیکلی لیونگ سیل کو سراؤنڈ کر رہی تھی. اس کے بعد لیون ہک کا کام آتا ہے. یہ ڈچ مین تھے جنہوں نے اپنا جو ان کا پروفیشن تھا وہ قدرے مختلف تھا. وہ کپڑے اور بٹن وغیرہ بیچا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے اسپیئر ٹائم میں لینس گرائنڈ کر کے ان سے سمپل مائکروسکوپ جو تھی وہ بنانے میں مصروف رہتے تھے جو قدرے بہتر کوالٹی کی بھی تھی. تقریباً کوئی 50 سال تک لیون ہک نے اپنے لیٹرز رائل سوسائٹی آف لنڈن کو بھیجے، اور اس میں انہوں نے اپنی وہ تمام تر آبزرویشن جو وہ اس مائکروسکوپ سے کر رہے تھے جو انہوں نے تب بنائی تھی، وہ مائکروسکوپک آبزرویشنز جو تھیں انہوں نے رائل سوسائٹی آف لنڈن کو بھیجی. لیون ہک وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ایک پونڈ واٹر میں جو ہے اس کا ایک قطرہ لیا اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے آبزرو کیا، اور اس میں انہیں مائکروسکوپک آرگنزمز نظر آئے جنہیں انہوں نے اینیملکیولز کہا. اور یہ اس ٹائم پہ سب سے پہلی دفعہ ہوا تھا کہ انہوں نے مائکروسکوپ کے نیچے کچھ ایسے لیونگ آرگنزمز کو آبزرو کیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے. اور انہوں نے پھر سب سے پہلے ڈفرینٹ فارمز آف بیکٹیریا کو بھی ڈسکرائب کیا. انہوں نے جو سب سے پہلے لیٹر بھیجا تھا رائل سوسائٹی کو، اس میں انہوں نے اپنی جو آبزرویشنز دی تھیں ایکچولی وہ اس ان سین ورلڈ کے بارے میں تھیں جس کو اس سے پہلے کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا. اور اس کے بعد سوسائٹی نے یہ سارے لیٹرز جو تھے رابرٹ ہک کو بھیجے تاکہ وہ ان آبزرویشنز کو کنفرم کر سکیں. اور ہک نے ایسا کیا، رابرٹ ہک نے ایسا کیا یقیناً. اور اس کے بعد انہوں نے لیون ہک کو
ایک ورلڈ وائڈ سیلیبریٹی کے طور پہ پیش کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ورلڈ وائڈ سیلیبریٹی تھے کیونکہ انہوں نے ہالینڈ وزٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی اس ڈسکوری پہ انہیں بہت زیادہ پروٹوکول ملا دنیا میں، جو کہ رشیا میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ اس چیز کو بہت سراہا گیا۔ اس کے بعد شیلڈن کا کام بہت اہم ہے۔ 1838 میں جرمن لائر تھے جو پہلے بذات خود ایک لائر تھے اور الٹیمیٹلی وہ ایک باٹنسٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے ڈفرینٹ ٹیشوز کے اندر دیکھا کہ ان کی آبزرویشن یہ تھی کہ اسٹرکچر جو ہے ڈفرینٹ ٹیشوز کا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کی بیس پہ انہوں نے یہ بات اسٹیٹ کی کہ پلانٹس جو تھے بیسیکلی سیل سے مل کے بنے ہوئے تھے، اور جو پلانٹ کا ایمبریو تھا وہ سنگل سیل سے ہی ارائز کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی شوان کا کام بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے 1839 میں جو ہے اپنی آبزرویشن دی۔ یہ بیسیکلی ایک جرمن زولوجسٹ تھے، اور یہ شلیٹن کے ساتھ ہی یہ کلیگ تھے، اور انہوں نے پھر اس دور میں ایک پبلش کی، ایک کمپریہنسو رپورٹ پبلش کی جو کہ سیلولر بیسز آف اینیمل لائف کے بارے میں تھی۔ شوان نے تب یہ کنکلوڈ کیا کہ اینیملز ہوں خواہ کوئی پلانٹس ہوں، ان کے سیلز کا جو اسٹرکچر ہے وہ ملتا جلتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو سیل پلانٹ کے سیل اور اینیمل کے سیل کے اندر ڈفرینسز ہیں تو بہت بعد میں پھر ظاہر ہے کہ تفصیل سے جب بہت ہائر لیول کے مائکروسکوپس اور ٹیکنالوجی آئیں تو پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ ان میں ڈفرینسز کیا ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 18 سینچری کے اندر تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ موجود نہیں تھی۔ پھر انہوں نے سیل تھیوری کے جو دو مین ٹینٹس تھے وہ پوسٹولیٹ کیے۔ انہوں نے کہا کہ آرگنزمز جو ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا امپورٹنٹ ٹینٹ ہے سیل تھیوری کا، کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ تمام تر آرگنزمز جو ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات انہوں نے جو کہی وہ یہ تھی کہ جو سیل ہے یہ اسٹرکچرل یونٹ آف لائف ہے، یہ لائف کا اسٹرکچرل یونٹ ہے، بالکل جو اس کا بنیادی اکائی ہے سیل لائف کی وہ سیل ہے۔ اس کے بعد ویرچو نے جو تھرڈ اس کا ٹینٹ ہے سیل تھیوری کا وہ دیا 1855 میں۔ یہ جرمن پیتھولوجسٹ تھے، اور انہوں نے سیل تھیوری کی جو تیسری اہم قابل ذکر بات ہے وہ یہ بتائی کہ سیل صرف پری ایگزسٹنگ سیل کی ڈویژن سے ہی بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا سیلز کو بنا دینے کا۔ سیلز اگر بنیں گے تو یقیناً کہ اس سے پہلے ویسے ہی پری ایگزسٹنگ سیلز ہوں گے جو ڈیوائڈ کریں گے، اور اس کے بعد نئے سیلز بنیں گے۔ تھینک یو۔